الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے.
اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے، ایک تو یہ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں ان کے قابل نہیں تھا، لیکن تو نے پھر بھی عطا فرمائی ہیں تو میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں نہ استعمال کرے، اللہ کے احکام کے خلاف استعمال نہ کرے، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کے احکام بجا لائے اور گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرے، یہی اس نعمت کا شکر ہے۔ شکر کا جو سردار کلمہ ہے وہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ شکر کا سردار کلمہ ہے، شکر ادا کرنے کا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا کر الحمدللہ کہے تو گویا اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ سب سے بہترین شکر یہی ہے کہ الحمدللہ کہے اور ان نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرے، یعنی نعمت کو اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ کے کام اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ انہی نعمتوں میں آج کل ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے موبائل فون کہا جاتا ہے۔ یہ موبائل فون آج تقریباً 95% لوگوں کے پاس ہے۔ پہلے ٹیلی فون ہوتا تھا اور وہ اللہ کی نعمت تھی، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ آپ کسی بھی مقام پر ہیں تو وہاں سے آپ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے تھے، حال احوال دریافت کر سکتے تھے، خیر خیریت پوچھ سکتے تھے، اپنی بتا سکتے تھے، وہ بھی ایک نعمت تھی۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ کو اس نعمت کے استعمال کرنے کے لیے اس جگہ جانا پڑتا تھا جہاں ٹیلی فون کی لائن ہو اور وہاں اس کا سیٹ پڑا ہوا ہو، وہاں جا کر آپ اس کا استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن یہ موبائل فون ایسی نعمت ہے کہ یہ گویا پوری دنیا آپ کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو نہ تار کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، بس اپنی جیب سے نکال لیں اور اس کا استعمال شروع کر دیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو آج آپ حضرات کے سامنے اسی نعمت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ کیونکہ جتنا غلط استعمال اس نعمت کا ہو رہا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور نعمت کا غلط استعمال ہو رہا ہو۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ موبائل کی گھنٹی کیسی ہو، یہ سب سے اولین چیز ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ملتی ہے
کہ آپ سے کوئی شخص رابطہ کر رہا ہے، اس کی گھنٹی کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس کی گھنٹی سادی ہونی چاہیے بالکل، بس جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس پر فون آ رہا ہے۔ اب وہ سادی گھنٹی چاہے ٹیلی فون کی گھنٹی ہو، یا پانی کے گرنے کی آواز ہو، یا کسی پرندے کی آواز ہو، لیکن سادی گھنٹی ہونی چاہیے۔ موبائل کے اندر سینکڑوں گھنٹیاں ہوتی ہیں، میوزک والی بھی ہوتی ہیں اور بغیر میوزک والی بھی ہوتی ہیں، سادی بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ اپنے موبائل فون پر وہ گھنٹی لگا کر رکھیں جو بالکل سادی ہو، جس سے آپ کو صرف یہ پتہ چلے کہ فون آ رہا ہے۔ موبائل پر گانے بجانے والی یا میوزک والی گھنٹی نہ ہو، کیونکہ اسلام میں گانا بجانا، میوزک بجانا یہ حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے باجے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ گانے باجے کے آلات یہ حرام ہیں، ان کا استعمال ناجائز ہے، یہ اللہ کے حکام کے خلاف ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، کہ یہ گانے باجے کے آلات شیطان کی گھنٹیاں ہیں، ان کے ذریعے سے شیطان آتا ہے۔ آپ نے گانا بجایا یا کوئی باجا بجایا، شیطان ٹھک سے پہنچ جائے گا۔ جیسے آپ کسی کے گھر پہ جائیں اور باہر بٹن لگا ہوتا ہے، جو اطلاعی گھنٹی کا جو بٹن لگا ہوتا ہے، آپ اس بٹن کو جیسے ہی دبائیں گے تو گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی نکل کے باہر آئے گا کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ اسی طرح موبائل میں جب گانے کی گھنٹی بجتی ہے تو شیطان ٹھک سے آگے پہنچتا ہے، شیطان سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کسی نے بلایا ہے۔ تو اس لیے یہ گانے بجانے والی جو گھنٹیاں ہیں، میوزک کی جو گھنٹیاں ہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا موبائل پر اس قسم کی گھنٹیاں لگی ہوئی نہ ہو، بلکہ سادی گھنٹی لگی ہوئی ہو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ موبائل پر قرآن کریم کی آیت لگا دیتے ہیں یا اذان لگا دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ لگا دیتے ہیں، یا کوئی ذکر و اذکار لگا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی آیت کوئی لگاتے ہیں اور آپ کے پاس فون آتا ہے، قرآن کی آیت چلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اذان لگاتے ہیں، فون آتا ہے تو اذان چالو ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت چل رہی ہے، آپ نے اس کو بٹن کو دبا کے اس کو درمیان میں کاٹ دیا اور بات کرنا شروع کر دی، تو قرآن کی آیت درمیان میں کٹ گئی۔ اسی طرح اذان لگی ہوئی ہے، فون آیا، آپ نے بٹن دبایا اور اذان کٹ گئی۔ اللہ کے اسماء مبارکہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، فون آیا، آپ نے بٹن دبایا، اللہ کے اسماء کٹ گئے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کی، اللہ کے اسماء مبارکہ کی، اذان کی اور ذکر و اذکار کی بے ادبی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے گھنٹی کی ٹون کے لیے قرآن کی تلاوت لگانا یا اذان لگانا یا اللہ کے اسماء مبارکہ لگانا یا دیگر چیزیں لگانا، اس کو علماء نے منع فرمایا ہے کہ یہ نہیں لگانی چاہیے۔ ایک تو ٹون پہ لگتی ہیں،
دوسرا آج کل ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کہ آپ جب کسی کو فون کرتے ہیں تو پہلے آواز آتی تھی ٹون، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ کال جا رہی ہے. اب گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے یا قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. یہ بالکل بعین نہیں. اسی طرح اب ایک یہ سسٹم بھی آ گیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود لگانا پڑتا ہے. کمپنی کو آپ کہتے ہیں، وہ لگا دیتی ہیں اور اس کے کوئی روزانہ کے یا مہینے کے کوئی چارجز وہ لیتے ہیں اس کے. اور اکثر لوگ جو ہے انہوں نے گانا لگایا ہوا ہوتا ہے. آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کو گانا سننا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے موبائل کان سے لگایا، اگلے کو آپ فون کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز لگائی ہوئی ہے وہ آپ کو سننی پڑ رہی ہے. تو گانا لگانا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن قرآن کی تلاوت لگانا یہ بے ادبی ہے. قرآن کی بے ادبی ہے، اللہ کے ناموں کی بے ادبی ہے، اذان کی بے ادبی ہے. اسی طرح بعض کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کمپنی میں فون کرتے ہیں تو وہ آپ کو انتظار کا کہتے ہیں، اس کے بعد وہ جب ہولڈ پہ لگاتے ہیں تو تلاوت چالو شروع ہو جاتی ہے، تلاوت چلنا شروع ہو جاتی ہے، یا اسماء حسنہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی بے ادبی ہے. یا ویسے ہی میوزک چلنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے کسی کو مال دکھا رہا ہے اور مال دکھاتے ہوئے کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اپنے سامنے گراہک کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ایسی کوالٹی کا ہے کہ اس کے پوچھنے ہی کیا ہے، اور اس کوالٹی کو بتانے کے لیے وہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کہتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اپنا مال بیچنے کے لیے سبحان اللہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نام کو اپنا مال بیچنے کے لیے استعمال کیا ہے. تو جس طرح اپنا مال بیچنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اطلاع کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. نہ قرآن کی آیت لگانا جائز ہے اور نہ ذکر و اذکار کرنا لگانا جائز ہے، اور نہ ہی اللہ کے اسماء حسنہ لگانا جائز ہے، اور نہ ہی میوزک لگانا جائز ہے. تو اس لیے سادی سی گھنٹی لگائے. اور آج کل تو چونکہ ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، ٹچ موبائل، تو اکثر لوگ ان میں قرآن کریم یا آڈیو بھروا لیتے ہیں، یا اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں دیکھ کر وہ قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے موبائل میں تو بغیر وضو کے موبائل کی اسکرین کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسکرین کو چھونا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ قرآن کو چھو رہے ہیں. اور قرآن کو چھونے کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے لا یمسہ الا المطہرون. جس طرح قرآن کریم کو چھونے کے لیے، قرآن کریم کو اٹھانے کے لیے ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اور باطنی پاکی بھی ضروری ہے، اسی طرح موبائل پر جب آپ نے قرآن کھول لیا ہے تو اس کی اسکرین کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح لکھا ہوا قرآن نہیں، یہ نقوش ہیں. یہ تو نقوش ہونے کی وجہ سے اس کو بھی بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے گویا جزدان کے اندر قرآن بند ہو اور اس کو جو ہے اگر آپ بغیر وضو آدمی اٹھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو کے اس کو نہ چھوئیں. اسی طرح قرآن آڈیو آپ نے بھرا ہوا ہے موبائل میں تو وہ آپ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قرآن کے اندر موبائل کے اندر جس موبائل میں قرآن بھرا ہوا ہو اس موبائل کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں قرآن بھرا ہو اس موبائل کو بھی پتہ نہیں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں. بالکل جائز ہے، کیونکہ جب قرآن اس کے اندر بھرا ہوا ہے لیکن وہ قرآن بند ہے
وہ ایسے ہی بند ہے جیسے جزدان میں بند ہوتا ہے. تو آپ جس طرح جزدان سمیت یعنی رکاوٹ درمیان میں موجود ہو, کپڑے کی رکاوٹ ہو, کاغذ کی رکاوٹ ہو, تو بغیر وضو کے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح قرآن بھی جو موبائل کے اندر بھرا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جزدان کے اندر بند ہے. ہاں جب کھل جائے, جب آپ اس کو کھول لیں تو اس کا حکم الگ ہے. سب سے اہم مسئلہ جس کا آج کل تقریباً ہر مسجد شکار ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر موبائل بجنا شروع ہو جائے تو کیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنا موبائل بند کر لیں, کیونکہ جب آپ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو مخلوق سے اپنا تعلق ختم کر دیں. اپنا موبائل بند کر کے پھر مسجد میں داخل ہو جائیں. لیکن بعض اوقات آدمی موبائل بند کرنا بھول جاتا ہے, یاد نہیں رہتا کہ موبائل بند ہوا یا نہیں ہوا. تو اس لیے ایک تو گھنٹی سادی ہونی چاہیے, میوزک والی نہ ہو. اگر آپ کی گھنٹی سادی ہے اور مسجد کے اندر آپ آ کے بیٹھے ہیں اور موبائل بجنا شروع ہو گیا تو اس میں دو خرابی ہیں. عام طور پر موبائل بجے تو اس سے دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ دونوں خرابیاں نماز کے اندر بھی ہو سکتی ہیں, باہر بھی ہو سکتی ہیں. پہلی خرابی تو یہی ہے کہ جب موبائل بجے گا تو مسجد کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں مشغول ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ان کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے, اور اس خلل واقع ہونے کا جو گناہ ہے یہ اس بندے پر آئے گا جس کا موبائل کھلا تھا اور جس کے موبائل کی گھنٹی بجی ہے. ان سب کی عبادت کا جو خلل پیدا ہوا, ان سب کا گناہ اس ایک بندے پر آئے گا جس کے موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے. یہ سب سے پہلی خرابی ہے, کیونکہ مسجد جو ہے وہ تنہائی کے اندر سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. مسجد کے اندر آدمی اس لیے آتا ہے کہ مسجد ایک پرسکون جگہ ہے, یہاں پر سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے. اور جب موبائل بج اٹھا تو سکون غارت ہو گیا. اور یہی خرابی نماز میں بھی ہے کہ آپ نماز کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور جماعت کی نماز میں ہی موبائل کسی کا بجنا چالو ہو جائے, پوری مسجد کو وہ ایک موبائل سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ جماعت کے اندر جتنے نمازی ہیں یہ مسجد میں آئے تھے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کے لیے, اور جس کا موبائل بج رہا ہے یہ بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے آئے تھے, لیکن موبائل بجنے کی وجہ سے وہ خشوع و خضوع چلا گیا. سب کی نماز میں خلل آیا. تو اس نماز میں جو سب کی نماز میں خلل آیا ہے اس کا گناہ ابھی اس آدمی پر ہوگا جس کا موبائل بجا ہے. اب کیا کریں کہ موبائل بند کرنا بھول گئے, تو اب کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران موبائل بج گیا ہے تو عمل قلیل کے ذریعے اپنا موبائل بٹن دبا کر اس کی گھنٹی بند کر دیں. عمل قلیل کے ذریعے, عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی, عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں, جیب میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا دیں, گھنٹی بند. ایک دفعہ فون آیا آپ نے بند کر دیا, دوبارہ فون آیا آپ نے پھر بند کر دیا, تیسری دفعہ فون آیا پھر بند کر دیں, چوتھی دفعہ فون آیا پھر بند کر دیں. ایک تو یہ صورت ہے, جتنی دفعہ فون آئے اتنی دفعہ آپ ایک ہاتھ ڈال کے بند کر سکتے ہیں یا اوپر سے ہی بند کر سکتے ہیں, گھنٹی بند ہو جاتی ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب سادی ٹون لگی ہو. یہ ایک آدمی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے موبائل کی گھنٹی بجی ہی جا رہی ہے, بجی ہی جا رہی ہے, بجی ہی جا رہی ہے, وہ خود بند نہیں کر رہا. ساتھ والے نمازی کو اجازت ہے کہ اس کی جیب پہ ہاتھ مار کے اس کا بٹن بند کر دے. علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ میں نے اس کے موبائل کو بند کیا تو یہ ناراض ہونے لگ جائے گا تو پھر کچھ نہ کریں. پھر اس کو سارے جماعت کا گناہ
اس کے سر پہ آنے دیں، اس کے ذمے ہے سارا گناہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان ہے کہ آپ سے اس کی بات چیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس کا موبائل بند کروں گا تو یہ ناراض نہیں ہوگا، تو آپ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے بھی اس کا موبائل بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹون لگی ہو میوزک والی، ایک دفعہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نہیں، عصر کی نماز میں دوسری صف میں ایک آدمی کا موبائل بجنا چالو ہوا اور انڈیا کا گانا چلنا شروع ہو گیا مسجد کے اندر۔ تو اگر اس قسم کی کوئی ٹون لگی ہو، میوزک والی ٹون لگی ہو، تو اس میں اس آدمی کو ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو موبائل بجنے کا گناہ، دوسرا مسجد کے اندر گانے بجانے کا گناہ۔ اور گانا بجانا تو ویسے ہی حرام ہے، ہر جگہ پہ حرام ہے، گھر میں بھی حرام ہے، شادیوں میں بھی حرام ہے، بازار میں بھی حرام، ہر جگہ گانا بجانا حرام ہے۔ لیکن جگہ کے اعتبار سے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ جیسی جگہ ہوگی اس گناہ کا وبال اس جگہ کے حساب سے آئے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے گھر کے اندر چھپ کر، تو وہ گناہ سزا کے اعتبار سے ہلکا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہی گناہ علل اعلان کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، وہ گناہ عذاب کے اعتبار سے بھاری ہے، کیونکہ وہ سب کے سامنے میں کر رہا ہے۔ سب کے سامنے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا، اس کو دیکھ کر دوسرے کریں گے۔ وہی گناہ مسجد نبوی میں کیا جائے، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، تو اگر وہ گناہ مسجد نبوی میں کیا جائے تو وہ عذاب کے اعتبار سے 50,000 گنا بڑھ جائے گا۔ دیکھیں اب گناہ وہی ہے جو ایک گھر کے اندر چھپ کر کیا جا رہا تھا، وہ عذاب کے اعتبار سے ہلکا تھا، وہ جب علل اعلانیہ کیا جائے گا تو وہ زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ اگر اس کو مسجد نبوی میں کیا جائے گا تو وہ اور زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور اسی کو اگر مسجد حرام میں کیا جائے گا تو وہ اور بھاری ہو جائے گا۔ تو جگہ کے اعتبار سے گناہ کی سنگینی بڑھتی ہے۔ تو اسی طرح مسجد کے اندر اگر گانا بجنا شروع ہو جائے تو وہ عذاب کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ مسجد کے اندر ایک حرام کام ہو گیا۔ تو اس لیے اگر کسی کا گانا بج رہا ہے تو اس میں تو اپنی نماز توڑے، اور نماز توڑ کر اپنا موبائل بند کرے پہلے۔ اور اگر سادی ٹون لگی ہوئی ہے تو عمل قلیل سے، یعنی ایک ہاتھ سے وہ اپنا موبائل بند کر سکتا ہے۔ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے، کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے آپ نے کوئی کام کیا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو موبائل جیب سے نکالا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو وہ بند کرنے لگ گئے تو یہ عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں ایک ہاتھ سے بند ہو سکتا ہے تو ایک ہاتھ سے بند کرتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے جب گھنٹی سادہ ہو۔ لیکن اگر گانا لگا ہوا ہے، گانے کی گھنٹی ہے، تو اس صورت میں اپنی نماز توڑ کر موبائل نکال کر اس کو بند کریں، یہ فرض ہے اس کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے احکام بجا لانے میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے احکام کے خلاف استعمال نہ کریں، کیونکہ جب اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اس پر شکر ادا کیا جائے، اللہ کی نعمت کو اس کے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ کے پاس آج بٹن والا موبائل ہے تو کل اینڈرائڈ آ جائے گا، یہ مطلب ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو اللہ پاک اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور اگر کفران نعمت کیا، اس نعمت کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، اور ناقدری یہی ہے کہ اللہ کے حکام کے خلاف استعمال کی جائے، تو پھر اللہ پاک
وہ نعمت بھی چھین لیتے ہیں. ڈاکو موبائل چھین کے بھاگ جاتے ہیں نا, اسی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں کہ اس نعمت کی, اللہ کی نعمت کی ناقدری کی جا رہی ہے. یہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر بندے کا نقصان ہو جائے, مالی نقصان, موبائل کا چھن جانا یہ مالی نقصان ہے, یہ بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہیں, میری بات سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ سب کو سزا مل رہی ہے, بعض اوقات یہ آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن عام طور پر موبائل کے استعمال میں اللہ کی نعمت کی ناقدری بہت زیادہ کی جاتی ہے. موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات بھی ہیں بہت زیادہ, انشاءاللہ ان پر اگلے جمعے میں روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.